अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ चिल्ला कशी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। दुआ है कि जहाँ कहीं रहें खैर खैरियत के साथ रहें और अल्लाह की अमान में रहें। दोस्तों, चिल्ला कशी की एपिसोड 2 शुरू करने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आपको पहुंचती रहें। आइए बढ़ते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब मज़ीद किसी देरी के बगैर। अब इसे इस अनदेखे वजूद से डर नहीं लग रहा था। वो आज अपनी ही हवेली से खौफ और डर महसूस कर रहा था। इसने कोई बल्ब भी ना रोशन किया था। घना अंधेरा इसे परछाई बनकर दिखाई दे रहा था और वो आंखें फाड़ कर अंधेरों को गोया टटोलने लगा था। वो लेट चुका था और फिर काफ़ी देर तक वो जागता रहा। धीरे धीरे नींद का गलबा इसे खुमार देने लगा था और इसकी आंखें बंद होती जा रही थीं। आंख बंद होते ही इसने अपने आप को देखा। वो इसी जगह अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था और अंधेरा फैला हुआ था। कोई बेशक्ल और स्याह हेवला इसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ा और इसके पाँव को पकड़ लिया। बस यही एक लम्हा था जिसने इसकी गोया जान ही निकाल दी हो। तारिक उठकर बैठ गया था। इसका दिल पूरी रफ्तार से धक धक कर रहा था और सांस भी तेजी से दौड़ने लगी थी। इसके माथे पर आए हुए पसीने के कतरे से एहसास दिला रहे थे डर किसे कहते हैं। इसका जिस्म कांपना शुरू हो गया था। वो चारपाई पर बैठा हुआ अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे बगौर देख रहा था, लेकिन स्याह अंधेरे में से कोई भी ऐसा वजूद दिखाई न दिया था जिसने इसके पाँव को पकड़ा था। तारिक अजनबी सोचों में खो सा गया था। यह हकीकत में था या फिर कोई ख्वाब, लेकिन आंख अचानक ही बंद हुई थी और मैंने खुद को अपनी चारपाई पर लेटे हुए देखा और फिर सामने से कोई काली सी परछाई तेजी से आई और इसने उसके पाँव को मजबूती से पकड़ लिया था और इसी लम्हे में उसकी आंख खुल गई थी। मगर इस काली सी परछाई के हाथों का लम्स बिल्कुल हकीकी था। नहीं, ये ख्वाब नहीं हो सकता। तारिक खुद से बोल रहा था। आज वाकई कुछ इस कब्रिस्तान से निकलकर मेरे साथ यहाँ आ गया है, लेकिन कौन? ये साफ जाहिर था कि वो जो कोई भी था अच्छा नहीं था। तारिक की सोचों ने इसे यकीन दिला दिया था कि हाँ, इस अंधेरे में कोई गैर मरई मखलूक छुपी हुई इसे ही देख रही है। लेकिन वो क्या चाहती है, तारिक यही सोचकर मजीद घबरा गया था और फिर इसे यकीन हो गया था कि वो जो कोई भी है सामने भी हुआ तो तारिक की आंख इसे नहीं देख सकती। तारिक अब समझ चुका था। वो उठा और अगले ही लम्हे बल्ब रोशन कर दिया। वो सहन में सोया करता था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। बल्ब सहन की तरफ बाहर दीवार पर बोर्ड पर ही लगा हुआ था। अब हर तरफ रोशनी थी। हाँ, अलबत्ता बंद कमरे में अंधेरा ही था। कमरे में रोशनी की ज़रूरत नहीं थी, वो तो सहन में मौजूद था। बल्ब की सफ़ेद तेज़ रोशनी में से वहाँ कोई और दिखाई न दे रहा था। बस गहरी खामोशी महसूस हो रही थी। खुद को अकेला पाकर इसे हौसला सा महसूस होने लगा था। इधर उधर देखने के बाद वो दोबारा लेट गया। इसे अब दोबारा नींद का खुमार होने लगा था और फिर जल्द ही इसकी आंखें बंद हो गईं। इस बार वो दोबारा किसी ख्वाब में मौजूद था। वो खुद को पैदल चलता हुआ देख रहा था, किसी खूबसूरत जंगल में और ऊंचे ऊंचे दरख्तों के नीचे से गुजर रहा था, जैसे वो सैर कर रहा हो। वो हर तरफ खुशकन निगाहों से देख रहा था। वो ये भी सोच रहा था कि ये खिज़ां का मौसम है, लेकिन ये कौन सी जगह है? वो यहाँ ही रह जाना चाहता था। वो खुद को हर तरफ घूम कर देखते हुए महसूस कर रहा था। वो खुशी महसूस कर रहा था। वो एक तरफ को आगे बढ़ रहा था। पैदल चलते हुए इसके पैरों तले खुश्क पत्तों से गोया फर्श सा बना हुआ था। अभी भी कभी कभार जब कोई जर्द पत्ता टहनी से जुदा होकर गिरता तो कई शाखों से इधर उधर टकराता हुआ अजीब सी आहट पैदा करता हुआ जमीन पर बिछ जाता। तारिक! अचानक किसी की भारी सी आवाज़ बुलंद हुई और तारिक की आँख खुल गई। वो एक झटके से दोबारा उठकर बैठ गया। ये बहुत भयानक सी आवाज़ थी जो बिल्कुल इसके कानों के करीब सुनाई दी थी। ये भी अजीब ख्वाब था। वो डर गया था। इसका वजूद पसीने से तर हो चुका था। इसकी आंखें इधर उधर देख रही थीं, लेकिन बल्ब की रोशनी में भी इसे वहाँ कोई दूसरा वजूद दिखाई न दिया था।
तेज धड़कता हुआ दिल इसे किसी अनहोनी का एहसास दिला रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसे पक्का यकीन हो गया था कि यहाँ मेरे अलावा भी कोई और दूसरा वजूद मौजूद है, कोई ऐसा वजूद जिसे इंसानी आंख देख नहीं सकती। वो क्या चीज़ थी पता नहीं था, लेकिन इसकी दहशत से दिल डूबने लगा था। नींद का खुमार गलबा डाल रहा था, लेकिन तारिक जान गया था कि कोई इसे अपने साथ जगाना चाहता है। वो जो कोई भी था, इसे तारिक का सो जाना पसंद नहीं था। अचानक एक सोच ने तारिक को थोड़ा हौसला दिया और इसके लब हरकत में आ गए। वो मुंह ही में कुछ पढ़ने लगा था। हाँ, तारिक अपनी हिफाजत के लिए वही आयत पढ़ने लगा था, ताकि कोई भी बुरी मखलूक इसे नुकसान ना पहुंचा सके। मगर वो आयत जो बाबा जी ने उसे बताई थी, वो पढ़कर भी इसका डर और खौफ कम नहीं हुआ था। इसका दिल और जिस्म अभी भी खौफ और दहशत महसूस कर रहा था। तारिक चारपाई पर सुकड़ कर बैठ गया था। इसे नींद का जोर लेट जाने को सताने लगा था, लेकिन डर इसकी रग रग में सरायत कर गया था। वो चाहते हुए भी सो नहीं सकता था और फिर सारी रात वो जागता ही रहा। आखिरकार रात गुजर गई और सुबह का उजाला तलू होना शुरू हो गया। तारिक की हालत कदरे बोझल और सुस्त सी दिखाई दे रही थी। वो जानवरों के चारे की खातिर खेतों की तरफ निकल पड़ा था। धीरे धीरे सूरज सर पर आ खड़ा हुआ था। आज मौसम खुशगवार सा था। आसमान पर बादलों के स्याह टुकड़े आवारगी करते हुए दिखाई दे रहे थे। मधम मधम सी चलती हुई हवा में नमी मौजूद थी। हवाओं से महसूस हो रहा था जैसे आसपास किसी इलाके में बारिश हुई हो। आज मौसम खुशगवार था। ये दिन का पिछला पहर था। शाम होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। गांव से दूर आज फिर बाग में कोई मौजूद था। वो तारिक और बाबा जी थे। तारिक अपने उस्ताद मोहतरम बाबा जी को अपने साथ होने वाले हर मौजरे के मुतालिक बता चुका था, जबकि बाबा जी मुस्कुरा रहे थे। फिक्र ना करो, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तुम खुद ही इनको बुलाते हो और जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो तुम डर जाते हो, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और तारिक को गौर से देखने लगे। आज भी वो चरपाई पर एक साथ ही बैठे हुए थे। अच्छा बाबा जी, इसका मतलब है ये पढ़ाई की वजह से हो रहा है, वरना मैं खौफ खा रहा था कि शायद कब्रिस्तान से कोई आवारा बदरू मेरे पीछे घर तक चली आई है। मुझे रात भर सोने नहीं दिया इसने, तारिक ने सरगोशी करने के अंदाज में कहा और बाबा जी का हाथ थाम लिया। कुछ नहीं होता, बस हिसार से बाहर मत निकलना, जहन होशियार रखना और याद रखना, ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है। इसमें कामयाबी तुम्हें हर फन मौला बना देगी, बाबा जी ने कदरे खफीफ से लहजे में कहा और तारिक हाँ में सर को जुम्बिश देने लगा। बाबा जी बस आप भी नजरे करम कर दीजिएगा, आपकी दुआ से आज चुल्ले की आखिरी रात है। तारिक ने अपने उस्ताद बाबा जी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, शाम होने वाली है और आज ध्यान से रहना। मौसम चाहे जैसा भी हो, अमल अधूरा मत छोड़ना, बाबा जी ने सपाट लहजे में बोला और तारिक को वापस अपने गांव जाने की इजाज़त दे दी। तारिक अपना सर तस्लीम खम करते हुए उठ खड़ा हुआ और खुदा हाफिज बोलकर वापसी की राह पर चल पड़ा। तारिक उठते वक्त बाबा जी से अपने लिए दुआ के लिए कहना नहीं भूला था। दिन ढल जाने को था। बाग से बाहर निकलकर तारिक अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो चुका था और अब इसका रुख समुद्री शहर की जानिब था। वो म्याना रवि से मोटरसाइकिल पर सवार अपने घर की तरफ रवाना था। तारिक आज बाबा जी से मजीद मालूमात ले चुका था। अमलियात के लिए हमेशा उस्ताद की ज़रूरत होती है। बाबा जी भी तारिक के उस्ताद थे, इसीलिए उस्ताद बेहतर जानता है कि किस मोड़ पर क्या करना चाहिए, वरना ये वो पेचीदा दुनिया है जिसमें आना आसान और निकलना मौत की तरफ धकेल दिया करता है और मौत का खौफ रूह को भी चीर डालता है। तारिक को बाबा जी से बेहतर मशवरा और इस्लाह मिल चुकी थी। अब इसे हौसला अफजाई मिल चुकी थी। इसका दिल संभल गया था, वो खुश हो गया था, लेकिन इसे अभी भी महसूस हो रहा था जैसे कोई इसके साथ साथ है। वो घर पहुंच चुका था। शाम हर रोज़ की तरह जवान होकर काली रात बनते जा रही थी। खाना खाने के बाद वो अपने माँ बाप के पास बैठ गया था, लेकिन वो आज ज़्यादा देर तक ना बैठ सका था। थोड़ी ही देर बाद वो उठकर अपनी हवेली में आ बैठा था।
جوں جوں اندھیرا بڑھ رہا تھا طارق کا دل گھبرانے لگا تھا۔ اسے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ آج موسم دلکش تھا، ابھی بھی مدھم سی ہوا چل رہی تھی، لیکن یہ خوشگوار دلکشی طارق کے لیے بے معنی سی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل اور بھی زیادہ ہو گئے تھے، چاند بادلوں کی اوٹ میں کہیں روح پوش تھا۔ اندھیرا پوری کائنات پر چھا چکا تھا۔ کہیں کہیں کوئی اکا دکا چمکتا ہوا ستارہ راہ بھولے ہوئے کسی مسافر کی طرح بالکل اکیلا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ تاروں کے ٹمٹماتے ہوئے جھرمٹ کالے بادلوں کی سیاہ فام چادر میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ فضا خاموش تماشائی کی طرح سہمی سہمی سی لگ رہی تھی۔ حویلی میں جلتے ہوئے بلب کی سفید روشنی اندھیرے کو بھگا چکی تھی۔ صحن میں ایک طرف بچھی پڑی ہوئی چارپائی پر طارق بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں اپنے سامنے برآمدے کی طرف ٹکی ہوئی تھیں، جہاں بھینسیں آرام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ طارق بالکل خاموش بیٹھا ہوا نہ جانے کس سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی کھلی ہوئی نگاہ نہ جانے کن مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ وقت کی سوئی کبھی نہیں رکتی، وقت سرکتا ہوا کم ہوتا جا رہا تھا۔ طارق کافی دیر یوں ہی بیٹھا ہوا کچھ سوچتا رہا، اور پھر اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ 11 بجنے والے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان میں جانے کے لیے کپڑے بدلنے لگا۔ طارق اپنی حویلی سے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے ہاتھ ڈال کر کنڈی لگا دی اور دبے پاؤں گلی میں ایک طرف کو چل پڑا۔ آج موسم چلتی ہوئی نمالود ہوا سے تھوڑا خوشگوار تھا۔ وہ آج بہت سکون دہ قدموں کے ساتھ چل رہا تھا۔ آج اسے تیز رفتار چلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بے فکر تھا، اسے بدلتے ہوئے اس موسم کی بھی کوئی فکر نہ تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا اسے آج کی رات چلنا مکمل ضرور کرنا تھا۔ آج آخری رات کا عمل باقی تھا۔ اس کے بعد ایک بے نظیر طاقت اسے مل جاتی اور وہ اپنی مثال آپ ہی ہوتا۔ طارق اپنی سوچوں میں مگن چلتا ہوا جا رہا تھا۔ آج بہت شدید اندھیرا تھا، قدم قدم پر دہشت رینگ رہی تھی۔ ارد گرد اگے ہوئے بڑے بڑے پیڑ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے بھوتوں کی طرح لگ رہے تھے۔ ہواؤں سے ہلتے ہوئے پتوں کا مسلسل شور ماحول کو پراسرار بنا رہا تھا۔ وہ دائیں بائیں نظریں دوڑاتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ ابھی جلانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کھیتوں کے پاس سے گزر رہا تھا اور کسی کو اپنا آپ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ذہن ہر چیز سے واقف تھا، اسے احتیاط کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ اپنے اٹھتے ہوئے ہر قدم پر گاؤں کو بہت پیچھے کہیں چھوڑ آیا تھا۔ اسے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی وجود اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر اب اسے یہ احساس اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ خوش تھا کہ میرے بلانے سے یہ مخلوق میرے پاس آ گئی ہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ وہ قبرستان میں داخل ہو چکا تھا۔ آج پورا قبرستان گہرے شدید اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ قبرستان کی دہشت زدہ ویرانی اسے ڈرانا چاہتی تھی، لیکن وہ آج ڈر نہیں رہا تھا۔ وہ 2 راتوں سے یہاں کے ماحول سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اسے منتر پڑھتے وقت آج ڈرایا جائے گا، اور آج کی رات اسے صبر اور ہمت سے کام لینا تھا۔ وہ اپنے ارادوں میں خود کو حوصلہ دیتے ہوئے مضبوط بنا گیا تھا اور اپنے آپ کو ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی کر چکا تھا۔ ٹارچ کی مدھم سی لو میں وہ گھڑی پر وقت دیکھنے لگا تھا۔ ابھی زوال کے وقت کی ابتدا نہ ہوئی تھی، بس کچھ ہی دیر باقی تھی۔ پانی والی بوتل اور ڈنڈا اس کے پیروں کے پاس نیچے رکھا ہوا تھا۔ وہ ٹارچ بند کر چکا تھا۔ پھیلے ہوئے سیاہ اندھیرے میں اس کی آنکھیں قبرستان میں دور دور تک گردش کرنے لگی تھیں۔ وہ ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا تھا۔ ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے، جب انسان کو کسی چیز یا کسی جگہ سے خوف محسوس ہو تو وہ اس طرف دیکھتا ضرور ہے، لیکن طارق کو آج خوف نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بس خود کو تسلی دینا چاہتا تھا کہ ہاں، یہاں کوئی بھوت یا بدروح موجود نہیں ہے۔ کچھ لمحات وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ ایک بار پھر سے اس نے وقت دیکھنا چاہا۔ اس بار وقت پورا ہو چکا تھا۔ اسے وقت کا ہی انتظار تھا۔ اس نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور کچھ پڑھتے ہوئے چاقو کو دم کر دیا، اور پھر وہ چاقو کی نوک سے زمین پر ایک بڑا سا گول دائرہ بنانے لگا۔
وہ خود کو حصار کے دائرے میں گویا قید کر چکا تھا۔ اس کا رخ جنوب کی سمت میں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اب وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنے منہ میں ہی کچھ الفاظوں کو پڑھنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹ مسلسل حرکت کرتے ہوئے ہلتے جا رہے تھے۔ اسے آس پاس کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ بس جلد از جلد اپنے عمل کی مخصوص تعداد کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے، اسے آہستہ آہستہ سی جنبش کرتی ہوئی سرگوشیوں کی دھیمی سی آواز سنائی دینے لگی، جیسے بہت سے لوگ آپس میں خسر پسر کر رہے ہوں۔ طارق کے کان ان مدھم سی آوازوں کی سماعت کر رہے تھے، لیکن ان آوازوں کو سمجھنا ناممکن تھا۔ اس بار طارق کا دل دھڑک اٹھا تھا اور جسم کپ کپا سا کیا تھا، لیکن اس نے ورد کرنا بند نہ کیا تھا۔ ابھی وہ خسر پسر بند نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک بلند آواز گونجی، وہ دیکھو، وہ چلا کر رہا ہے، اس کی گردن توڑ ڈالو۔ ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی تھی، جیسے دور سے ہی طارق کو دیکھ لیا گیا ہو کہ چلا کر رہا ہے، اور پھر کافی سارے لوگوں کے دوڑتے ہوئے قدموں کی بھاری آواز آنا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ افراد غصے میں گویا پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے طارق کو پکڑنے کے لیے آنے لگے تھے۔ ان کے منہ سے نکلتی ہوئی متنفر چیخو پکار کی آوازیں قبرستان میں گردش کرتی ہوئی سنائی دینے لگی تھیں۔ طارق کی تیز رفتار دھڑکن رک جانے کے قریب تھی۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ بند آنکھوں میں بھی اسے اپنے آس پاس لوگ ہی لوگ دکھائی دینے لگے تھے، جن کے ہاتھوں میں کلہاڑے اور ٹوکے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ سبھی آوازیں اسے اپنے قریب آتی ہوئی سنائی دینے لگی تھیں۔ طارق کے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ پہلی بار اسے اپنی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جسم سے پسینے چھوٹ گئے تھے، سانس سینے میں ہی اٹک سی گئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھاگ جائے، لیکن اس کا وجود پتھر سا گیا تھا۔ دہشت کے بھیانک احساس نے اسے ساخت اور منجمد بنا دیا تھا۔ اس کے مقدر اچھے تھے کہ وہ اپنا منتر بھولا نہ تھا۔ وہ ڈر اور خوف سے اپنا ورد اور بھی زیادہ تیزی سے پڑھنے لگا تھا، اور اگلے ہی لمحے ہر چیز تھم سی گئی تھی۔ اب وہاں کوئی آواز نہ ابھر رہی تھی۔ وہاں بالکل گہرا سناٹا چھایا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ہاں، البتہ طارق کی تیز دھڑکنیں سے اپنے اندر بے ترتیب گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی، اور اسے اپنے کانپتے ہوئے جسم کی جنبش واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ کر اس کے وجود سے گویا چمٹ گئے تھے۔ اس کی حالت ابتر صورتحال سے دوچار تھی۔ طارق اندر ہی اندر خوف اور دہشت سے قریب المرگ سا ہو گیا تھا، مگر وہ سب شور ختم ہونے کے بعد اسے حوصلہ سا ہو گیا تھا۔ اسے معلوم بھی تھا یہ صرف پڑھائی کی وجہ سے پیش آ رہا ہے، مگر پھر بھی ڈر کا احساس خود بخود پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ جنات کی دہشت انسانی وجود بہت جلد محسوس کیا کرتے ہیں۔ اب وہ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے عمل کی تعداد کا اختتام ہونے لگا تھا، اور ابھی تک کوئی اور ماجرا پیش نہ آیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اس کے زیر لب ورد تیزی کے ساتھ جاری تھا۔ تسبیح کے آخری کچھ ہی دانے باقی بچے تھے کہ اچانک اسے کسی کے چلنے کی آواز سنائی تھی۔ یہ وہی پائل کی چھنکار تھی جو طارق نے گزشتہ رات بھی سنی تھی، لیکن اس بار وہ چھنکار اس کے دائرے سے باہر تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی منہ سے کچھ نہ بولی تھی۔ وہ کسی اضطرابی میں طارق کے ارد گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ پائل کی چھنکار اسے واضح بتا رہی تھی کہ آنے والی کوئی عورت ذات اس کے دائرے سے باہر گول چکر کاٹ رہی ہے۔ طارق ڈر بھی رہا تھا اور حوصلہ بھی کیے ہوئے تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، اور جب تک وہ دائرے کے اندر ہے اسے جانی نقصان کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے۔ طارق کی تسبیح مکمل ہو چکی تھی، عمل مکمل ہو گیا تھا، اور تعداد ختم ہوتے ہی وہ پائل کی چھنکار بھی تھم چکی تھی۔ طارق نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی۔ آنکھ کھولتے ہی اسے اپنے نتنوں میں ایک مسحور کن خوشبو کا احساس ہونے لگا تھا۔ اسے اپنے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سیاہ اندھیرے کے باوجود صاف طور دکھائی دے رہی تھی، جیسے دن کی روشنی میں واضح دیکھا جاتا ہے۔ وہ سر جھکا کر بالکل خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بالکل انسانی وجود کی طرح مجسم تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ننگے ہی پاؤں آ گئی تھی۔
اس کی خوبصورتی کے آگے شاید چاند بھی کچھ نہ تھا۔ لمبی سنہری ریشمی زلفیں اس کے نازک شانوں سے سرکتی ہوئی نیچے گھٹنوں تک لہرا رہی تھی۔ چلتی ہوئی مدھم سی ہوا ان مہکی ہوئی زلفوں کو متواتر چھو رہی تھی۔ سفید فراق میں ملبوس وہ کسی پری کی طرح دکھائی دے رہی تھی، جس کا گورا سفید رنگ طارق کی آنکھوں کو لبھانے لگا تھا۔ بیضوی نقش نین قاتلانہ تھے۔ نازک اندام، گورے گال کسی تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح بالکل شفاف اور بھرے بھرے سے تھے۔ کمان جیسی لمبی پلکیں آنکھوں کو زمین پر ٹکائے ہوئی تھیں، جیسے وہ فرمانبرداری کے آداب میں آنکھ ملانا نہ چاہتی ہو۔ نازک اور کومل گلابی ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ میں کچھ بولنا چاہتے تھے، لیکن اس کے ہاتھ اپنے دوپٹے کی سائیڈ کو مروڑ کر گویا طارق کو سمجھا رہے تھے کہ وہ شرم و حیا سے بول نہیں پا رہی۔ ایک پل کے طارق خود کو بھول گیا تھا کہ وہ کہاں اور کیوں موجود تھا۔ اسے اس حسن کی ملکہ کی خوبصورتی مدہوش کیے جا رہی تھی۔ طارق کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جبکہ وہ خود ذہنی طور پر اس جوان لڑکی کے حسن و فریب میں کھو چکا تھا۔ اچانک طارق کو کسی سڑے جلے ہوئے گوشت کی بدبو محسوس ہوئی اور وہ مدہوشی کے جہان سے باہر نکل آیا۔ اس کی نظر کا پردہ ہٹ چکا تھا اور اب اسے اپنے سامنے ایک بوڑھی سی کمزور عورت کھڑی ہوئی دکھائی دی، جس کے گھنے سفید بال اس کے پیروں تک گرتے ہوئے پیچھے زمین پر بچھے پڑے تھے۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ بال کہاں تک لمبے تھے۔ اس بوڑھی عورت کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی سی گول لال سرخ سی آنکھیں ان جھریوں میں چھپی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور منہ سے باہر نکلے ہوئے دانت باریک باریک سے چھوٹے چھوٹے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بہت غصے میں گویا پھنکار رہی تھی۔ جلے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو اسی بوڑھی عورت کے منہ سے نکل رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف وہ غلیظ بدبو پھیل کر سانس لینا دشوار کر گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی طارق کی گھکی بن گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ ایک بار بھاگ جانا چاہتا تھا، شاید وہ اس کے بالکل قریب کھڑی تھی، اسی وجہ سے وہ مارے خوف کے حرکت نہ کر سکا تھا، ورنہ اگر وہ بوڑھی خوفناک عورت کچھ فاصلے پر ہوتی تو شاید طارق سچ میں بھاگ ہی جاتا۔ اس کا وجود نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہر سا گیا تھا اور ٹانگوں میں ذرا بھی جان باقی نہ رہی تھی۔ طارق بالکل ڈر چکا تھا۔ خوفناک دہشت سے اس کا روم روم لرز اٹھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بابا جی کو یاد کرنے لگا تھا اور اسے بابا جی کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آنے لگا۔ طارق نے ایک نظر اپنے سامنے دائرے کی لکیر کی طرف دیکھا۔ وہ بوڑھی عورت دائرے سے باہر کھڑی تھی۔ طارق کو حوصلہ ہو گیا تھا، وہ خود پر قابو پا گیا تھا۔ وہ دائرے کے اندر بالکل محفوظ تھا۔ طارق نے اس سے اپنی آنکھیں ہٹا لی تھیں اور اب طارق سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ یہ بوڑھی عورت خود کلام کرے گی تو میں اس سے عہد کلامی کروں گا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہی چنڈی ہے، ایک جنی، خوفناک، ظالم اور طاقتور مخلوق۔ وہ بھیانک شکل والی بوڑھی جنی جب سانس لیتی تو عجیب سی تیز پھنکار واضح سنائی دے رہی تھی۔ طارق کو مسلسل احساس ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک مکروہ شکل والی جن عورت کھڑی ہوئی ہے، جو طارق کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، اور طارق کو اس کی چھوٹی سی گول گول لال سرخ آنکھیں اپنے وجود میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کالے سے اندھیرے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس بھیانک سناٹے میں اس کرہناک بوڑھی جن عورت کے سانس لینے کی ہولناک آواز دور دور تک فضا میں جنبش کر رہی تھی۔ خوف کے اس عالم میں طارق بالکل چپ چاپ سا ہو کر کھڑا تھا۔ اس میں ہمت نہ رہی تھی کہ وہ دوبارہ اس بوڑھی شکل والی جنی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ ان دونوں میں ابھی تک کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ رات کا یہ دہشت ناک پہر دبے پاؤں بالکل خاموشی سے گزرتا جا رہا تھا۔ طارق، یہاں کیوں بلایا ہے مجھے؟ اچانک ایک مدھم سی آواز نے طارق کی سماعت کو پکارا اور طارق چوکنا ہو گیا۔ اسے بھی یہی انتظار تھا کہ وہ جنی بات چیت کا آغاز کرے۔ اب کی بار جو آواز ابھری تھی وہ التجائی انداز میں کمسن لڑکی کی آواز سنائی دی تھی، جسے سنتے ہی طارق نے اپنی نگاہیں اٹھا لیں اور اپنے سامنے کھڑی ہوئی جنی کی طرف مرکوز کر دی۔ طارق حیران ہونے لگا۔ اس کے سامنے اب وہ بوڑھی عورت موجود نہ تھی، بلکہ پہلی والی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ اس بار وہ اپنی مسکراتی ہوئی گہری نیلی آنکھوں سے طارق کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی تبسم اسے اور بھی زیادہ پرکشش بنا رہی تھی۔ طارق کو معلوم تھا کہ وہ روپ بدل کر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے تاکہ تم میرے دنیاوی ہر کام میں میری مدد کرو۔ کھاؤ قسم بابا ناہر سنگھ کی، میں جب بھی یہاں بھی اور جیسی بھی حالت میں تمہیں بلاؤں گا، تم اسی وقت میرے پاس آ جاؤ گی اور میرا ہر کام کرو گی۔
طارق نے ڈرتے ڈرتے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور سر جھکا لیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مزید بات نہیں کر پائے گا اور اس کے عمل کا یہ آخری مرحلہ اسے ناکام بنا دے گا۔ میں کیوں تمہارے کام کروں گی؟ میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی۔ ایک بار پھر سے وہی آواز بلند ہوئی، لیکن اس بار اس کی آواز میں غصہ تھا۔ وہ کافی کڑوے انداز میں انکار کر رہی تھی۔ تم نے انکار کیا تو تمہیں بابا ناہر سنگھ کی مار ہو، طارق نے آہستہ سے کہا۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی خوف موجود تھا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ رینگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہر کام کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تم ہر روز میرے نام کا ایک چراغ جلایا کرو گے، وہ جننی بولی، جو اب طارق کے دائرے سے باہر دائیں بائیں چکر کاٹنے لگی تھی، اور طارق اس کی پائل کی چھنکار سے اندازہ لگاتا جا رہا تھا کہ وہ یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتی۔ نہیں، اس شرط میں ترمیم کی جائے میری محترم، طارق نے مختصر سا جواب دیا۔ طارق وہی سوال جواب کر رہا تھا جو اسے بابا جی نے تلقین کیے تھے۔ ٹھیک ہے، ہر روز چراغ نہ جلاؤ، ہر منگل کی رات 12 بجے سے پہلے پہلے میرے نام کا چراغ جلا دیا کرنا۔ اب اس سے زیادہ کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ اس بار وہ جننی کافی تیز لہجے میں گویا چیخ اٹھی تھی اور طارق کے پیروں تلے زمین کھسک سی گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اب آپ بابا ناہر سنگھ کی 3 قسمیں کھا کر وعدہ دو اور اپنی دوبارہ حاضری کا طریقہ بتاؤ، اور میرے جان و مال، کاروبار، گھر بار بخش دو۔ طارق کی دبی دبی آواز گونجی۔ ٹھیک ہے، سب میرے ہاتھوں محفوظ رہیں گے۔ دوبارہ حاضری کے لیے یہی منتر 3 مرتبہ پڑھ لیا کرنا۔ مجھے بابا ناہر سنگھ کی قسم ہے، میں وعدے کی پابند رہوں گی۔ جننی کی آواز نے جنبش کی اور طارق اندر ہی اندر خوشی محسوس کرنے لگا۔ اب آپ کو واپس جانے کی اجازت ہے۔ جاتے جاتے وہ سامنے سوکھے ہوئے درخت کی ایک شاخ بطور نشانی توڑ کر نیچے پھینک جانا، اور اس عمل کے لیے اگر کوئی مجھے صدقہ دینا چاہیے تو بتا دیں، طارق نے قدرے نرم لہجے میں التجائی انداز میں کہا۔ نہیں، کوئی صدقہ نہیں چاہیے، اب میں جا رہی ہوں۔ ابھی اس جننی نے بولا ہی تھا کہ اچانک سامنے کسی شاخ کے ٹوٹنے کی آواز پورے قبرستان میں گونج اٹھی۔ طارق نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، اس سے وہاں اب کوئی لڑکی کھڑی ہوئی دکھائی نہ دی تھی۔ طارق نے ہر طرف اسے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ طارق کچھ دیر یوں ہی وہاں دائرے کے اندر کھڑا رہا تھا۔ اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ دائرے سے باہر نکل کر کہیں پکڑا نہ جائے، مگر اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ جننی سے قسم اور وعدے لے چکا ہے۔ عمل کامیاب ہونے کے باوجود طارق کا دل ڈر کے مارے دھڑک رہا تھا، اور پھر کچھ لمحات یوں ہی گزر گئے۔ طارق نے ہمت کی اور حصار کھول کر دائرے سے باہر نکل آیا۔ جلتی ہوئی ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے نیچے پڑی ہوئی پانی کی بوتل وہیں پر ایک طرف قبر کے پاس گھاس میں چھپا دی، ڈنڈے کو سطح زمین سے لگا کر رگڑتے ہوئے گھمایا اور دائرے کو حذف کر دیا۔ اب چلہ کشی کا کوئی ثبوت باقی نہ تھا، وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اب اسے وہاں سے کوئی ڈر خوف نہ لگ رہا تھا، وہ چل پڑا تھا۔ اس کے قدم اب قبرستان سے نکل کر باہر کچی سڑک پر آ چکے تھے، اور اب وہ کسی ادا بے نیازی سے چلتا ہوا واپس گاؤں کی طرف رخ کر چکا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ ایک بے نام سی گہری مسرت اس کے اندر گویا مچل سی رہی تھی۔ اس کے ذہن میں چنڈی کا نام مسلسل اسے یاد آنے لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سوچوں کی دنیا میں مگن ہو کر آگے ہی آگے بڑھتا رہا۔ اس کے قدم آج چلتے ہوئے کبھی کبھار جب کوئی آہٹ سی پیدا کر دیتے تو وہ گھبراتا نہیں تھا۔ پہلی بار اب اسے کوئی فکر، کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ ٹارچ بند کر چکا تھا۔ اندھیرے راستے پر وہ آج بے دھڑک ہو کر چل رہا تھا۔ وہ قدرے پرسکون قدم اٹھاتے ہوئے چلتا جانے لگا۔ ہلکی سی نمآلود سی ہوا ابھی تک بہہ رہی تھی۔ سیاہ اندھیروں کی افریت چاروں اطراف اپنی دہشت پھیلا رہے تھے۔ دور فصلوں کے بیچ بنی ہوئی کچی سڑک پر طارق پیدل ہی رواں تھا۔ وہ اپنی ہی موج سے چلتا ہوا گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاؤں کی کسی گلی میں جلتا ہوا بلب اسے واضح دکھائی دے رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اپنی حویلی میں داخل ہو گیا۔ حویلی کا صحن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ طارق اس سیاہ فام تاریکی میں جا چھپا تھا، اور پھر وہاں کوئی آہٹ نہ گونجی تھی۔ ہر طرف خاموشی ٹہل رہی تھی۔ رات اپنی ازلی رفتار میں گزر جاتی تھی۔ طارق کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ چارپائی پر لیٹا ہوا آج گہری نیند میں تھا۔ وہ سو چکا تھا۔ طارق رات بھر سوتا رہا، اور پھر صبح ہوتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ معمول کے مطابق وہ کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ جانوروں کے چارے کا انتظام کر کے وہ جلد ہی گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ گھر آتے ہی وہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ ہوا اور سمندری شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں سے اس نے مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور چل پڑا۔ اس کی موٹر سائیکل کا رخ بابا جی کے گاؤں کی جانب تھا۔
وہ चिल्ला मुकम्मल होने की खुशी में अपने उस्ताद मोहतरम के लिए आज मिठाई लेकर जा रहा था। इसकी मोटरसाइकिल के पहिए बड़ी तेज रफ्तारी से आगे की तरफ घूमते जा रहे थे। तारिक जल्द ही बाग में पहुंच गया था, जहां बाबा जी परिंदों को उड़ाने के लिए आवाज़ देने में मसरूफ़ थे। ये दोपहर का वक्त था, लेकिन मौसम आज भी खुशगवार और दिलकश था। आसमान पर अभी भी स्याह बादलों के कुछ रेशे रेंग रहे थे। बहती हुई नरम सी हवा के झोंके आज शिद्दत पकड़ रहे थे। मुमकिन था कि शाम तक बारिश हो जाती। मौसम अचानक तब्दील सा हो चुका था, वरना कुछ दिन पहले तक सख्त गर्मी से जान सूख जाती थी। आज मौसम बहुत हसीन लग रहा था। छाए हुए बादलों के साए तले तारिक अब इसी कच्ची सी छोटी सड़क पर रवां था, जिसके आगे दूर दूर तक माल्टे और अमरूद के सरसब्ज दरख्त मौजूद थे। इसके उस्ताद मोहतरम खेत में बनी हुई पगडंडी पर एक तरफ को चलते हुए जा रहे थे। फिर अचानक वो रुक गए और मुड़कर तारिक की तरफ देखने लगे। उन्होंने शायद मोटरसाइकिल की आवाज़ सुन ली थी। तारिक के कदम मोटरसाइकिल से उतरकर अब ज़मीन पर चलने लगे थे और फिर वो कुछ ही लम्हों में अपने उस्ताद मोहतरम के पास चला आया। सलाम दुआ के बाद वो दोनों वही पगडंडी पर बैठ गए। तारिक ने मिठाई का डब्बा देते हुए अपनी बात शुरू कर दी और बाबा जी गौर के साथ बात सुनने लगे। बाबा जी, आपके ज़ेरे सरपरस्ती और दुआओं से मैं साबित कदम रहा हूँ और ओहदा अमान कसम तक कामयाब रहा हूँ। ये सब आपकी ही बदौलत है। तारिक ने बाबा जी को मोहब्बत और खलूस से बताया और सर झुकाकर बैठ गया। तारिक के हर लफ्ज़ में अदब व एहतराम नुमाया था। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मेरी बात याद रखना, कभी नाजायज़ और नाहक ना करना, वरना खुदा के सामने तुम जवाब ना दे पाओगे, और अगर तुम अपनी मनमानी करोगे तो रोन दिए जाओगे। बाबा जी ने इसे मोहब्बत से थपकी देते हुए कहा। जी बाबा जी, मैं ज़ाती ख्वाहिशात के लिए नाहक नहीं करूँगा, तारिक ने आजिज़ी से जवाब दिया। इसका सर अभी भी झुका हुआ था। अब मेरी बात गौर से सुनो। चुंडी को जब भी हाजिर करना हो तो पहले वो आयत ज़रूर पढ़ लेना जो मैंने तुम्हें बताई थी। ये शर्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी हिफाजत करना बेहतर होता है, बाबा जी ने सरगोशी करते हुए कहा। वो तारिक को समझा रहे थे और तारिक हाँ में सर को जुम्बिश देते हुए हर बात गौर से सुनने लगा था। वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे हुए मुख्तलिफ अनवा की बातों में मसरूफ़ रहे। बाबा जी ने तारिक को वापस लौट जाने की इजाज़त दे दी। तारिक उठ खड़ा हुआ और उनसे हाथ मिलाकर अपनी मोटरसाइकिल की जानिब चल पड़ा। वक्त रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा था। सूरज धीमी चाल से मगरिब की ढलवान सतह की तरफ रवां था। तारिक अपने गांव की तरफ निकल चुका था और बाबा जी भी चलते हुए अपनी चारपाई की तरफ बढ़ चुके थे। वक्त गुजरता रहा। तारिक होशियार था। इसे इंतज़ार था कि अब ख़ानदान वाले कोई नाहक शरारत करें, लेकिन यह अजीब इत्तेफाक था। पूरा ख़ानदान गोया बदला बदला सा लगने लगा था। सभी अपने पराए इज़्ज़त व चाहत और अखलाक से मेल जोल करना शुरू हो गए थे। तारिक को अपनी माँ के साथ किए हुए इन सब के जुल्म याद थे, लेकिन वो अपनी इस खलिश को दफना चुका था। बस वो मुंतज़िर था कि अब कोई हरकत करे सही। दिन महीनों में बदलने लगे थे और अब तक कोई हरकत ना हुई थी। वक्त खुशहाल सा हो चुका था। माह जून की वो एक गर्म सा पहर थी। अचानक तारिक की वालिदा की तबीयत ख़राब हो गई। तारिक घर में ही मौजूद था। अपनी माँ की फूली हुई सांस और चेहरे का जर्द होता हुआ रंग देखकर तारिक की जान निकलने वाली हो गई थी। वो एक ही कमरे में बैठे हुए टीवी देख रहे थे। अचानक तारिक की वालिदा की हालत गैर होने लगी थी और वो बैठे बैठे एक तरफ को लड़क कर गोया गिर ही गई थी। वो चारपाई पर ना बैठी होती तो शायद गिर जाने पर इन्हें चोट लग जाती। तारिक के अब्बू घर मौजूद नहीं थे। तारिक ने अपनी माँ को हौसला देना शुरू कर दिया था, लेकिन हौसले कहाँ काम आते हैं जब कोई दूसरा तकलीफ़ में तड़प रहा हो। तारिक ने फ़ौरन वो आयत पढ़कर अपनी माँ को दम कर दिया, लेकिन जो बाबा जी ने उसे बताई थी, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। और फिर तारिक ने चुंडी को हाजिर कर लिया। पायल की छनकार इसे वाज़ह सुनाई दी थी, लेकिन इसे वहाँ कोई वजूद दिखाई ना दिया था। तारिक को महसूस हो गया था कि चुंडी हाजिर हो चुकी है। मेरी माँ की तकलीफ़ को ख़त्म करो। तारिक के मुंह से जुमला निकला ही था कि इसकी माँ बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गई थी। कुछ ही लम्हों में वो बिल्कुल ठीक हालत में होकर तारिक की तरफ देखने लगी थी और तारिक अपनी माँ को बिल्कुल नॉर्मल देखकर खुश होने लगा था। वरना कुछ लम्हात पहले माँ बेटा अपनी तकलीफ़ में दिल छोड़ बैठे थे। क्या हुआ था मेरी माँ को? तारिक के मुंह से ये जुमला गूंज उठा था, जबकि तारिक की माँ इसे सवालिया निगाहों से खिताब बगौर देखने लगी थी और तारिक सर झुकाकर किसी के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारी बड़ी चच्ची ने जादू करवाया था, मैंने जादू ख़त्म कर दिया है।
طارق کو ایک کمسن لڑکی کی آواز میں جواب سنائی دیا، تو جاؤ اس چچی کی وہ ٹانگیں توڑ ڈالو جن کے ساتھ وہ چل کر جادو کروانے گئی تھی، اور جو کوئی بھی چچی کے ساتھ گیا تھا اور جس کو اس جادو کے بارے میں پتا تھا، ان سب کی زبان کو اپاہج کر دو۔ جلدی کرو، جاؤ، اور ان کی ہی حویلی سے اپنے لیے کھانے کا انتظام کر لو۔ اب جاؤ، تمہیں کام کرنے کے بعد واپس جانے کی اجازت ہے۔ طارق کے منہ سے بے لوث الفاظ نکل رہے تھے۔ اسے پائل کی آواز دور جاتی ہوئی سنائی دے رہی تھی، اور طارق کی ماں حیرانگی سے اسے دیکھنے میں لگی تھی۔ تم کس سے باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ طارق کی والدہ کی کمزور سی آواز بلند ہوئی، اور طارق اپنی ماں کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ اپنی ماں کے پاس چرپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ماں جی، اب وقت بدل چکا ہے، تمہاری طرف اٹھنے والی آنکھ اور تمہارے خلاف بولنے والی ہر زبان نکارہ بنا دی جائے گی۔ تمہارے اس بیٹے کی ایک فرما بردار دوست ہے جو تمہارے اور میرے ہر دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گی۔ طارق نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آج اس کی آنکھوں میں شدید غصہ لالگی پکڑ چکا تھا، اور اس کے متنفر لہجے میں آگ جھلس رہی تھی۔ ماں جی، آج شام تک تمہیں تنگ کرنے والے چیختے ہوئے سنائی دیں گے، طارق نے اپنی ماں کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس بار طارق کی آواز بھر آئی تھی۔ طارق کی ماں کو ان باتوں کی سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ طارق بھی اب انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کون میری ماں کے خلاف بغاوت میں ملوث ہے۔ وقت نے کروٹ بدلی اور شام ڈھلنے لگی۔ طارق کی چچی اور پھوپھی دونوں شہر سے واپس گھر آ رہی تھیں۔ وہ رکشے پر سوار تھی۔ گاؤں سے باہر ہی سڑک پر رکشہ ایک موڑ پر الٹ گیا اور دونوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ حیرانگی کی بات تھی، نہ رکشے کو کچھ نقصان ہوا، نہ ہی ڈرائیور کو کوئی چوٹ آئی۔ اتفاق کی بات تھی، رکشے میں اور کوئی تیسری سواری بھی موجود نہ تھی۔ ٹانگیں ٹوٹنے کے علاوہ وہ دوسری چوٹوں اور رگڑوں سے بھی دوچار ہو گئی تھی۔ چچا اور ان کے سبھی گھر والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو افراتفری سی مچ گئی۔ یہ سب اچانک ہی ہوا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلا ہی تھا کہ دوسرے چچا اور اس کی بیوی کو منہ پر فالج پڑ گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ وقت زوال کی آندھی بن کر ان پر چھا گیا اور ان کے ماتم کی چیخ و پکار پورے گاؤں میں سنائی دینے لگی تھی۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد اپنی چال میں پھنس گئے تھے۔ یہ سب وبال ان کا خود ہی خریدا ہوا تھا۔ جب تک سامنے سے خاموشی ملتی رہی تو وہ سب خاندان والے اپنی ہی اکڑ میں رہتے تھے۔ ناحق اور ناجائز کی سزا اب ایک ہی دن میں 4 افراد کو مل چکی تھی۔ یہ واقعی قیامت کا سما تھا۔ طارق کی والدہ کو پتہ چل چکا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو طارق کے پاس ہے، لیکن عورت ذات کا دل موم سے زیادہ نرم بھی ہے اور پتھر سے زیادہ سخت بھی۔ طارق کی والدہ کا دل تو موم تھا، اسی لیے اس نے طارق کو دوبارہ ایسا کچھ نہ کرنے کی قسم دے دی، اور دوبارہ دوسرے خاندان والوں نے بھی ایسی کوئی چال نہ چلی تھی کہ جس سے طارق کو قہر آ جاتا۔ کچھ دن بعد طارق کو معلوم ہو چکا تھا، انہوں نے کسی عامل سے اپنا حساب وغیرہ لگوایا تھا، اور خاندان والوں کو اس عامل نے اس بات کا پتہ بتایا تھا کہ کسی طاقتور اور ظالم ہوائی مخلوق کی خونخوار نظریں پورے خاندان پر ہیں۔ جادو ٹونا کرنے اور ہٹانے تک تو وہ عامل کافی حد تک مشہور تھا، لیکن وہ عامل یہ نہ بتا سکا کہ اس کارنامے کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا۔ یہ عامل ان خاندان والوں سے منہ مانگے پیسے لیتا تھا اور جائز ناجائز تعویذ چلاتا تھا، اور جب ان دشمنوں کی ٹانگیں اور منہ نکارہ ہو گئے تو دوسری چچی اور چچا دونوں اس عامل کے پاس پہنچ گئے تھے، اور عامل نے شاید ان کو سمجھا دیا تھا، شاید اسی لیے دوبارہ کسی نے طارق کے گھر پر جادو نہ کروایا تھا۔ اب طارق کو کوئی پریشانی نہ تھی، ہر طرف سے سکون تھا۔ حالات اور احساس، ان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ حالات کبھی بھی کہیں بھی بدل سکتے ہیں، احساس کبھی بھی کسی کا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ انتقام کی ایک جھلک ہی کافی ہے، باقی ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی، اسی لیے یہی بات ختم کرنے جا رہی ہوں۔ وقت نے بہت کم عرصے میں طارق کو آس پاس کے لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ لوگ آج بھی اسے اچھے اخلاق اور اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ یہ سچا راز تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، باقاعدہ اجازت کے ساتھ۔ یہ چلہ کشی کا منتر اور ساری ترکیب طارق صاحب کی ڈائری سے پڑھی گئی تھی۔ وہ آج بھی لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی کام تو خدا کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اسے آپ طارق صاحب کی تعریف سمجھیں یا ان کا کوئی ایڈ، جیسا بھی آپ سوچیں، آپ کی مرضی۔ لفظوں کی غلطی کی وجہ سے سنانے میں بھی کبھی کبھار کوئی نہ کوئی غلطی ہو جایا کرتی ہے، ان سب غلطیوں کے لیے معذرت طلب ہوں۔ چلہ کشی کی لاسٹ ایپیسوڈ اپنے اختتام پر پہنچی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر نئی کسی ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔